السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ 9th کلاس پاک سٹڈی کا گیسٹ پیپر شیئر کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جس طرح سے باقی جو گیسٹ پیپر میں نے دیے ان میں سے جو آپ نے دیکھے بھی اور تقریباً 95% کے قریب جو کویسچن تھے وہ اسی پیپر میں سے آئے جو میں نے گیسٹ پیپر آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ انشاءاللہ اس پیپر کے اندر بھی یہ چند جو آنے والے کویسچن ہیں وہ میں نے سلیکٹ کیے ہیں چیپٹر وائز، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر سوالات کے اوپر میں نے بنائی ہے ویڈیو، باقی لانگ کویسچن کے اوپر ویڈیو چینل کے اوپر اپلوڈ ہے۔ اگر آپ اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا جو لنک ہے میں نے ڈسکرپشن کے اندر دیا ہوا ہے، تو آپ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں، دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا فائدہ ہو۔ تو سب سے پہلے جو چیپٹر 1 ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اس کے شارٹ کویسچن ہے۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ کون سا کویسچن کتنا اہم ہے، تو آپ اس کے حساب سے اس کو تھوڑا سا دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے جی ہمارے پاس کویسچن ہے نظریہ سے کیا مراد ہے، یعنی آئیڈیالوجی سے کیا مراد ہے۔ یہ بڑا اہم کویسچن ہے، اس میں سے جو ہے وہ بلکہ یہی کویسچن زیادہ سے زیادہ آنے کے چانسز ہیں۔ اس کے بعد ہے نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے کس قدر اہم ہے، 3 نکات لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے کویسچن بھی آ سکتا ہے اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نکات لکھیں، ضروری نہیں کہ وہ آپشن دے کہ 3 لکھیں یا 2 لکھیں۔ اس کے بعد عقیدہ رسالت کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے۔ یہ وہی کویسچن ہے جیسے آپ نے اسلامیات کے اندر جو ہے ان کو پڑھا ہوا ہے، وہی آپ لکھتے ہیں، وہ آپ کا ٹھیک ہوگا، اسی سے ریلیٹڈ کویسچن ہے۔ قائد اعظم اور 2 قومی نظریے کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم نے جو 2 قومی نظریہ دیا اس کی جو ہے آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ مساوات کے متعلق ایک حدیث لکھیں، ٹھیک ہے۔ مساوات کے متعلق آپ نے ایک حدیث کوٹ کرنی ہے، تھوڑا سا آپ مساوات کے متعلق تھوڑا سا لکھ دیں، ڈیفائن کر دیں مساوات ہوتا کیا ہے، پھر اس کی حدیث دیں تاکہ آپ کے جو نمبر ہیں وہ پورے کے پورے ہیں۔ اس کے بعد 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے، یہ اوپر والا اور نیچے والا یہ ایک ہی کویسچن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو قائد اعظم نے جو کہا ہے اس کو آپ نے اسپیسیفک لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے نظریے کے پس پردہ کون سے عناصر شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے ایلیمنٹس لکھنے ہیں، نظریہ کے آئیڈیالوجی کے ایلیمنٹس کون سے ہیں۔ اردو ہندی تنازع کب اور کہاں شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کی اب یہ بڑا اہم کویسچن ہے کہ اردو ہندی تنازع یہ کب اور کیوں اور کیسے شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کر کے جانا ہے، اس کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ اسی طرح زکوٰۃ پر نوٹ لکھیں۔ اب زکوٰۃ والا کویسچن اسی طرح جیسے اسلامیات کے اندر آپ نے زکوٰۃ والا کویسچن کیا، یہ اسی سے زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کے مصارفین کیا ہے، تو یہ سیم وہی کویسچن ہے، تو آپ وہی لکھ دیں گے تو آپ کا بالکل ایکوریٹ، بالکل صحیح مانا جائے گا۔ اس کے بعد روزہ کسے کہتے ہیں، روزہ کیسی عبادت ہے، یہ بھی بڑا اہم کویسچن ہے، بڑے پیپروں میں یہ پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے پڑھ کے اچھے سے کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جو شارٹ کویسچن ہے جی چیپٹر نمبر 2 سے۔ اس میں جو اہم ہے ان کو میں نے تھوڑا سا یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، باقی آپ ریڈ آؤٹ سارا کریں، اس میں سے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی آنے کے چانسز ہیں تو آپ اس کو دیکھیں، بلکہ آپ کو تیاری اچھے سے کر کے جانی چاہیے۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے کویسچن ہے کرپس مشن کی 3 تجویز دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جناب گاندھی کے مذاکرات جو ہیں اس کے متعلق آپ نے بتانا ہے، جناب گاندھی کے جو مذاکرات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے متعلق آپ نے بتانا ہے، اس کا جو 1944 کے اندر، ٹھیک ہے، ہوئے تھے اور ان کا جو جواب دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے کابینہ مشن پلان میں صوبائی گروپ کی تشکیل، ٹھیک ہے، کابینہ مشن پلان کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے عبوری حکومت جو ہے مائی شمل وضع کے نام اور قرارداد پاکستان کا جو بل ہے یا بدل ہے اس کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے رولٹ ایکٹ 1919، ٹھیک ہے۔ رولٹ ایکٹ جو ہے یا روالٹ ایکٹ جو اسے کہتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کویسچن ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، تحریک خلافت والا جو کویسچن ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ بھی 1919 میں ہوئی تھی۔ تو یہ رولٹ ایکٹ جو ہے یہ
اسی سے ملتا جلتا ہے، تو آپ نے اس کو بھی اچھے سے دیکھ کے جانا۔ اسی طرح تحریک خلافت کے 3 مقاصد، یہ جو میں نے بات بتائی کہ تحریک خلافت والا اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو آپ نے اس کو دیکھ کے جانا۔ اس کے بعد ہے جی قرارداد مقاصد کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ قرارداد مقاصد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سی آر فارمولہ، ہاں جی سی آر فارمولہ کیا تھا، یہ آپ نے دیکھ کے جانا، بڑا اہم کویشچن ہے۔ اس کے بعد ہے میثاق لکھنؤ سے کیا مراد ہے، میثاق لکھنؤ کب ہوا، اس سے کیا مراد ہے، تو یہ بھی آپ نے دیکھ کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی شارٹ کویشچن جو ہیں یونٹ نمبر 3 کے، اس میں سے موسٹلی کویشچن جو آنے والے ہیں وہی میں نے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں۔ پاکستان کا جغرافی محل وقوع کو بیان کرنا ہے۔ محل وقوع آپ نے دیکھ کے جانا ہے، محل وقوع سے آپ کو MCQs بھی آئے گا، آپ کا شارٹ کویشچن بھی آئے گا۔ اچھی طرح سے لکھیں گے تو پورے نمبر ملیں گے، ورنہ اس کویشچن میں سے نمبر لینا تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ اس میں تھوڑی سی جامع کر کے آپ نے اس کو لکھنا ہے، تھوڑا سا صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز اس کے اندر محل وقوع میں آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ طبی ماحول سے کیا مراد ہے، کاریز پر مختصر نوٹ لکھیں، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اسی طرح گلیشیئر سے کیا مراد ہے، دوآب سے کیا مراد ہے۔ دوآب جو ہے یہ بیسیکلی پچھلے پیپروں میں، یہ ہر پیپر میں آیا ہے دوآب والا کویشچن، اور انشاءاللہ اس بار بھی یہ آئے گا، آپ نے اچھے سے کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد ہے ملکی معیشت میں جنگلات کا کیا کردار ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا اہم کویشچن ہے۔ گلیشیئر کی اہمیت بیان کریں، ٹھیک ہے۔ آب و ہوا کا انسانی زندگی پر اثرات کیا ہے، یہ بھی بڑے اہم کویشچن ہیں اثرات والے۔ اس کے بعد ہے ہیسپر گلیشیئر کہاں واقع ہے اور اس کی کتنی لمبائی ہے۔ آپ نے گلیشیئر کی ڈیفینیشن اور کتنے گلیشیئر ہے یہ لازمی دیکھ کے جانا ہے۔ گلیشیئر سے لازمی کویشچن آتا ہے، کبھی وہ پوچھ لیتا ہے کہ جی گلیشیئر جو ہیں وہ کتنے ہیں، اور کبھی اس کی لمبائی پوچھ لیتا ہے۔ MCQs کے حوالے سے بھی بڑا اہم ہے، تو آپ نے MCQs کے حوالے سے بھی ان کو تیار کر کے جانا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے درہ ٹوچی اور گمال کس پہاڑی سلسلے پر واقع ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے دیکھ کے جانا ہے۔ پاکستان میں پائے جانے میں 3 گلیشیئر کے دیکھیں، یہ جیسے میں نے گلیشیئر سے کہا ہے ریلیٹڈ کہا ہے، تو اس طرح سے نام بھی پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی اسپیسیفک گلیشیئر کا نام لے کے اس کی لمبائی بھی پوچھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے گلوبل وارمنگ سے کیا مراد ہے، گلوبل وارمنگ سے کیا مراد ہے، یہ بہت ہی اہم کویشچن ہے اور بہت پیپروں میں آ چکا ہے یہ بہت بار۔ اس کے بعد ہے ڈریڈن لائن کسے کہتے ہیں، اس کا محل وقوع سے کیا محل وقوع سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈریڈن لائن آپ نے دیکھ کے جانی ہے، یہ پاکستان اور انڈیا کو جو لائن الگ کرتی ہے اسے ڈریڈن لائن کہتے ہیں، اور اس کی لمبائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں اس سے ریلیٹڈ آپ نے MCQs کے حوالے سے بڑا ہی اہم ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان کے 2 بیراجوں کے نام لکھیں۔ اسی طرح پاکستان کے شمال مغرب میں کون سا ممالک یہ جو میں نے پہلے آپ کو کویشچن کہا ہے جی محل وقوع والا، تو جب یہ جغرافی محل وقوع آپ اس کا دیکھیں گے، محل وقوع بھی پوچھ لیں یا جغرافی محل وقوع بھی پوچھ لیں، تو دونوں ایک ہی بات ہے، تو اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے مغرب میں کون سے ممالک ہیں، مشرق میں کون سے ہیں، ٹھیک ہے، شمال میں کون سے ہیں، جنوب میں کون سے ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تو یہ MCQs کے حوالے سے بھی اہم ہے۔ اسی طرح ہم کوئی شارٹ کویشچن جو ہے یونٹ 4 کے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اس میں ہے جی 1956 کے آئین کے 5 اسلامی دفعات لکھیں۔ اسی طرح 1965 کی جنگ میں جو ہے وہ بحریہ کا کردار، بحریہ فوج کا کردار بیان کریں جی۔ 1965 کی جنگ کے 2 اسباب لکھیں، یہ بڑا اہم کویشچن ہے۔ مالاکنڈ ڈویژن کسے کہتے ہیں، اس کی جو وجہ شہریت ہے، یعنی کیوں یہ مشہور ہے، اس کی وجہ بتائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ریڈ کلیف کے غیر منصفانہ تقسیم۔ ریڈ کلیف جو آیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے جو پاکستان اور انڈیا کی تقسیم کی ہے تو وہ غیر منصفانہ، وہ آپ نے بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یونین کونسل اور یونین کمیٹی کے اندر فرق کیا ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان کی ابتدائی مشکلات ہے، یہ آپ یہ بڑا اہم کویشچن ہے، پاکستان کی ابتدائی مشکلات، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے انلسٹ کر کے آنا ہے۔ اس کے بعد 1962 کے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات، ٹھیک ہے، یعنی جو بنگال ہم سے الگ ہوا تو اس کی وجوہات آپ نے بتانی ہے۔ اس کے بعد ہے افغانستان کے ساتھ معلق سرحد کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اوپر بھی ہم نے کویشچن، یہ بیسیکلی اسی چیپٹر کا کویشچن ہے تو یہاں پہ ایڈ ہو گیا ہے، تو آپ کو یہ کویشچن بھی جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے بھی وہ پوچھ سکتا ہے۔
اس کے بعد ہم چیپٹر نمبر جو ہے 4 اس کے شارٹ کویسچن کو دیکھتے ہیں. سوری یہ 4 نہیں ہے، یہ 5 چیپٹر نمبر ہے، بس یہاں پہ لکھا گیا ہے 4 لیکن یہ 5 چیپٹر نمبر کے ہیں. اس میں سب سے اہم ہے جی ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ کا نام بتائیں، اس کی خدمات بتائیں، کب وہ پیدا ہوا، کب وہ اس کی وفات ہوئی. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیدا ہونے کی جو ہے وہ لکھا ہوگا آپ کی بک میں، تو آپ نے یہ ہر لحاظ سے اس کو دیکھ کے جانا ہے. اس کے بعد ہے عورت کے مقام اور مرتبہ کے متعلق ایک حدیث بیان کریں یا آیت بیان کریں. ٹھیک ہے. بیگم رانا لیاقت علی کے متعلق 2 سطریں لکھیں. اس کے بعد ہے محترم بلقیس ایدی، یہ ان کے متعلق لکھنا ہے. یہ ابھی اسی سال جو ان کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے، تو یہ آپ نے، یہ بڑا اہم کویسچن ہے اس حوالے سے، تو آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کر کے جانا ہے. اس کے بعد ہے خواتین پر تشدد کی تعریف کریں. ٹھیک ہے، خواتین پر تشدد کی تعریف کریں. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ تقریباً یہ 40 کے قریب کویسچن بنتے ہیں، تو آپ نے ان سارے کویسچنوں کو بڑے اچھے طریقے سے کر کے جانا ہے. باقی موسٹلی چیزیں میں نے اس کے اندر شیئر کر دی. اگر پھر بھی کسی کو جو ہے وہ اس فائل کو چاہیے یا اس فائل کی ضرورت پڑے تو وہ مجھے کمنٹ باکس میں اپنا ای میل ایڈریس شیئر کر دیں، میں اس کو اس کے ای میل ایڈریس کے اوپر شیئر کر دوں گا. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو آپ جاتے جاتے لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید جو معلومات ہیں وہ بر وقت ملتی رہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.